ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام کی شہادت کا ایک ہی سبب جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مد مقابل جو ظالم حکومتیں ہیں وہ اماموں کی مقبولیت اور لوگوں میں جو بے پناہ احترام ان کی پاکیزگی اور ان کے علم کی وجہ سے دن بدن جو ہے وہ بڑھتا تھا، اس سے یہ خائف ہوتے تھے اور حسد کا شکار ہوتے تھے، اور مولا کو جو ہے وقت کے امام کو جو ہے وہ شہید کرنے کی جو ہے وہ سازش جو ہے وہ پھر ہوتی تھی۔ امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہوا، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو اس وقت ظالم عباسی حاکم تھا وہ معتمد عباسی معروف ہے، اور وہ دن بدن دیکھ رہا تھا کہ شہر سامرا جو کہ عباسیوں کا گڑھ تھا اور مرکز تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے احترام اس وقت جو ہے وہ فرزند رسول کا ہے، اور لوگوں میں بے پناہ جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی کا، ان کے علم کا، ان کی کرامات کا، اور لوگ جو ہیں وہ مولا کی زیارت کے ہمیشہ تشنا اور مشتاق رہتے ہیں، چونکہ عموماً گورنمنٹ کی طرف سے نظر بندی تھی ہمارے مولا کے لیے، لیکن جب بھی کبھی مولا نکلتے تھے، ہماری روایات میں آیا ہے کہ جب بھی حاکم انہیں بلاتا تھا اپنے دربار میں، اور مولا جب گھر سے نکلتے تھے تو باہر جو ہے بازاروں میں باقاعدہ صفیں لگ جاتی تھیں، یعنی باقاعدہ دونوں طرف لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ امام کی جو ہے وہ زیارت کریں۔ تو اب یہ مولا کی جو دن بدن مقبولیت بڑھ رہی تھی، اس سے وہ خائف ہوا، اور ان کو یہی ہوتا تھا کہیں یہ بغاوت کر دیں تو یہ فوری ان کے لیے ایک فوج مہیا ہو جائے گی، اور یہی لوگ جو اتنے عاشق ہیں وہ ان کی خاطر اپنی جانیں دیں گے، اور ہماری حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے یہ شخص جو ہے وہ خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اسی بنا پر وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قتل کی جو ہے وہ سازش جو ہے وہ تیار ہوتی تھی، اور عموماً ہمارے ائمہ کو جو ہے وہ زہر ہی دیا جاتا تھا۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے ہی، یعنی اسی سال جو 260 ہجری سال ہے مولا کی شہادت کا، تو اپنی والدہ کو، ان کی والدہ گرامی بی بی حدیث جو ہیں وہ بھی اس وقت حیات تھیں، تو ان کی خدمت میں مولا نے بیان کر دیا تھا کہ مادر گرامی یہ میری وفات کا سال ہے اور مجھے ظالم جو ہیں وہ شہید کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہماری بعض جو مقاتل کی روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ اول ربیع الاول جو ہے مولا کو معتمد عباسی نے بلا کے جو ہے وہ زہر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا شہادت سے 2 دن قبل جو ہے وہ مولا کو زہر ملا، اور یہ زہر جو ہے بالآخر اس کا بہت ہی برا اثر ہوا، اور امام جو ہے وہ فوراً بیمار پڑ گئے، اور کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو، اس ظالم معتمد عباسی کو پتہ چلا کہ مولا مریض ہیں، تو اس نے باقاعدہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو ہے وہ معین کی، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ نے گھر سے نہیں نکلنا اور مکمل جو ہے وہ نگرانی کرنی ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ شہر کا جو قاضی القضات ہے، اس کا وہ ابن یحییٰ بن خرقان ظاہراً اس کا نام ہے، اس کو بھیجا، اور اسی طرح اور بھی جو اس کے بڑے بڑے جو درباری نامی لوگ جو تھے جیسے ابن ابی شوارب، اس طرح کے لوگوں کو بھیجا۔ تقریباً 15 کے قریب جو ہیں درباری لوگ بھی قاضی القضات کے ساتھ مولا کے گھر میں جو ہے بٹھائے گئے، تاکہ امام کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کریں اور دیکھیں کون مل رہا ہے، کس کو وصیت کر رہے ہیں، کس طرف خط لکھ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ شہادت کو ایک فطری موت جو ہے وہ اس کے عنوان پر جو ہے لوگوں میں بتایا جائے بھی اتنے لوگ گھر میں تھے، سب نے دیکھا تھا کہ یہ فطری موت مرے ہیں۔ اور عموماً عباسی حکومت کی شروع سے یہی عادت تھی کہ وہ زہر دیتے تھے، اور لوگوں میں مشہور یہی کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی فطری طبی جو ہے موت مرا ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے جو مورخ ہیں وہ عام طور پر ہمارے ائمہ کی وفات کو یا شہادت کو اسی انداز سے لکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ فطری طور پر یعنی جو وہ شہادت تسلیم نہیں کرتے، چونکہ ان کے جو ماخذ ہیں وہ یہی درباری لوگ تھے۔ جیسے امام عسکری علیہ السلام جب شہید ہوئے تو اب یہ تمام جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، اور شہر کا جو قاضی القضات، وہ سب سے بڑا قاضی تھا، اور باقی جو بڑے بڑے درباری تھے، سب نے جو ہے وہ لکھ کے دیا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ اپنی طبی موت مرے ہیں، انہیں کسی نے قتل جو ہے وہ نہیں کیا۔
اور اس طریقے سے وہ گویا جو ہے حکومت اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتی تھی کہ میرا گویا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تاکہ شیعوں کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو اور کوئی انتقام جوئی والی جو ہے صورتحال پیدا نہ ہو۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، اور مولا کی 8 ربیع الاول صبح کی نماز کے بعد جو ہے امام جو ہے وہ شہید ہوئے، اور یہ ٹیم وہاں موجود تھی۔ انہوں نے بظاہر جو چیک اپ کیا اور گواہیاں باقاعدہ لکھی گئیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ اعلان یہی کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ طبی طور پر دنیا سے گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مولا کی شہادت کی جب خبر لوگوں میں پھیلی تو پورا شہر بند ہو گیا، اور بازار بند ہو گیا، گلی کوچے میں لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مورخین کہتے ہیں کہ شہر سامرا میں جیسے قیامت بپا ہو گئی تھی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگرچہ نظر بند تھے اور شہر بھی عباسیوں کا تھا، لیکن انہی لوگوں کے اندر ہمارے ائمہ کا کتنا احترام تھا، کہ یعنی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ دنیا نے اس انداز سے بیان کیا کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت گویا قیامت تھی سامرا کے اندر۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہی خلیفہ جو ہے معتمد، جس نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہ آپ جو ہے وہ جا کے وہاں نماز جنازہ پڑھیں، اور اس نے بھی آ کے لوگوں کو یہی دکھایا، بڑے بڑے جو اس وقت لوگ موجود تھے، کہ دیکھیں یہ بالکل فطری موت ہے، طبی موت ہے، اور بظاہر جنازہ پڑھایا گیا۔ لیکن اس کے جنازہ پڑھانے سے پہلے امام کا جنازہ جو ہے وہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ گھر میں پڑھا چکے تھے، اور وہ مشہور واقعہ تھا کہ وہ جعفر جو ہے وہ آگے بڑھا تاکہ میں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤں، لیکن گھر سے جو ہے ایک کمرے سے ایک جو ہے وہ 5 سالہ بچہ نکلا، جس کے بال گھنگریالے تھے، اور چہرے کا رنگ جو ہے وہ چمک رہا تھا گندمی رنگ، اور دانت جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ خوبصورتی جو مولا کے چہرے پہ اور ان کے بدن پہ جو نشانات، اور وہ جو خوبصورت میرے مولا کا سراپا تھا، وہ بیان ہوتا ہے ہماری کتابوں میں کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے چچا کا دامن کھینچا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے، میں یہ زیادہ شائستگی رکھتا ہوں کہ اپنے والد کا جنازہ پڑھاؤں۔ چونکہ امام کا جنازہ بالاخر امام ہی پڑھاتے ہیں، اور مولا نے آگے بڑھ کے جنازہ پڑھایا۔ اس وقت اگرچہ لوگ کم تھے گھر کے اندر، بیشتر جو ہے وہ عام شیعہ لوگ تھے اور کچھ خواص تھے، لیکن کچھ گورنمنٹ کے بھی جاسوس تھے، اور وہیں سے جو ہے یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی کہ امام عسکری علیہ السلام جو ہے وہ لاولد نہیں تھے، ان کا کوئی بیٹا بھی